میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں اور قوم سے بھی، آج کل کے حالات کو سنجیدگی سے لینا ہے، خبر بنانے کے لیے نہیں۔ اب جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہ پورے صوبے میں کچھ حلقوں پہ ہو رہے ہیں، اور پھر تمام اب ایسا ہے نا کہ اب کسی ایک ہاسپٹل کے ایک وارڈ میں ایمرجنسی لوگ آ گئے ہیں تو چلو سارے ڈاکٹر آ جائیں گے اس وارڈ کو، اس لوگوں کی خدمت کر لیں گے۔ ایک یہ ہے کہ پورا صوبے سے ہر وارڈ میں لوگ آ جائیں تو پھر ان کی وہ کیپیسٹی نہیں رہے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم الیکشن کرتے ہیں اور سیکورٹی دینا صوبائی حکومت اور پولیس کا کام ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ اس ملک کو اس نچ پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ کل خواتین کہہ دے ہمارے کانسٹیبلان کہ ہم نہیں جا سکتے وہاں، تو خیر افر کر لینا، اور ٹیگر پوسٹ لائے کہ وہ چلے جائیں پولنگ اسٹیشن میں بیٹھ جائیں، یہ بھی ایک خدمت ہے قوم کی، اس کو بلائے۔ اور جہاں تک دیکھیں وہ جماعت جو آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ دھماکہ، میں نے پہلے کہہ دیا کہ انہوں نے فورسز کو فورسز سے لڑانے کا ناکام کوشش کی ہے، اور یہ سمجھ لو کہ اس طرح باتیں کرنا، یہ جو کوئی بھی کرے گا وہ ملک دشمن ہوگا، وہ اس ریاست کا وفادار اور اس ریاست کا تحفظ نہیں مانگے گا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم پولیس کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستانی قوم ہر جگہ جو بھی مثلا ہم آج اس ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کے ساتھ کھڑے ہیں، لواحقین جو ہے وہ جذباتی ہوں گے، ان سے سختی میں بات بھی کریں گے کہ جلدی جلدی ہمارا کام نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ان کو داد دیں گے کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے یہ سب کچھ کیا۔ تو ہم نے ایک سنجیدہ ماحول پیدا کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک اسلامی دنیا کا 8ویں ملک ہے، اور ہم اس کو اس طرح چلائیں گے، اس طرح بچوں کی طرح نہیں۔ جماعت اسلامی اب ذرا اور ماضی میں جائیں، 400 کے قریب حملے ہوئے ہیں، 400 کے قریب، اس میں لاتعداد شہادتیں ہوئی، اس کو بھی چھوڑیں۔ میرے 2 مہینوں سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا، اس میں جتنے پولیس آفیسران شہید ہوئے، شہیدوں کے نماز جنازہ گورنر ہاؤس اور CM ہاؤس سے تقریباً پونے فرلانگ پر ہے، اور ماضی تو چھوڑو، اس میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے شرکت نہیں کی، اور یہ 100 جنازے میں جب ہم 100 جنازے اٹھا رہے تھے وہ ہائی کورٹ میں پھر رہے تھے کہ الیکشن کروں، اور میں پشاور کے شہریوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک شخص کو آئے ہوئے بغیر ووٹ دیا، آج وہ کہاں ہیں؟ آپ کے غمی خوشی میں ان کا کوئی ایک بندہ جنازے میں نہیں آیا، ایک سنگل مین، وہ ان کی اپنی پالیسی ہے، لیکن بحیثیت گورنر میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پورے صوبے کی مرجر ایریا کی اور یہ ہاسپٹلوں کی، اسکولوں کی، یونیورسٹیوں کی مشکلات ختم کروں۔ میں ایک کارکن ہوں اور میرا 40 سالہ زندگی آپ کے سامنے ہے۔ کونسلر تھا تو پورے صوبے میں سب سے تاریخی کام کیے، وزیر ڈسٹرکٹ ناظم تھا، شاید قیامت تک بھی وہ ریکارڈ کوئی توڑ دے، قیامت تک جو کام میں نے کیے۔ میں 9 سال کے حکومت کو اور 9 سال کے 2 چیف منسٹروں کو اور 9 سال کے تمام MPA جو جماعت کے تھے ان کو چیلنج کرتا ہوں۔ میں نے شہر میں 200 ٹیوب ویل بنائے 3 سالوں میں، یہ 9 سالوں میں پشاور میں 200 ٹیوب ویل بتائے، 50 بتا دیں۔ میں نے گورنر ہاؤس کا دیوار اس غریب لوگوں کے لیے گرایا، یہ اسمبلی کو 105 فٹ پیچھے کیا، یہ جیل کی دیوار، یہ سٹی سرکل روڈ، یہ میں نہیں کہتا ہوں، میں ایک کارکن ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بحیثیت گورنر، اور صوبائی حکومت کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ۔ آپ اچھی ریلیشن شپ کو کہتے ہیں کہ اس نے یغمال بنائے، بھائی سب اس نے ایک ماشاءاللہ سینئر بیوروکریٹ ہے، اس نے کابینہ بنائی، میرا کام تھا کہ میں اس سے عہد لیتا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی سے نہیں لے سکتا، ایسی بات نہیں ہے، سب ہمارے بھائی ہے، آپ بھی ہمارے بھائی ہے، آپ کا مشکل بھی میرا مشکل ہے۔
اس ہاسپٹل میں جو سویپر ہے اس کا مشکل بھی میں اپنا مشکل ہیلتھ میں کافی ایشو آ رہے ہیں اور مجھے خود بھی بہت زیادہ واٹس ایپس آ رہی ہیں، عوام کی طرف سے بھی شکایت آ رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی شکایت کرے، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، اب کوئی ڈی جی ہیلتھ کے متعلق مجھے شکایت کرے اور میں فوراً ایکشن لے لوں، میرا کام ہے میں اس کو پرکھوں، اس کو دیکھوں، اس سے سمجھوں تو میں پھر بات کروں گا۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی تھی کہ ایک ایسے شخص کو ہیلتھ منسٹر بنایا جائے جو اس ایشو پہ سمجھتا بھی ہو، اور یہ جو کچھ تکلیفات آ رہی ہے میں اس پر سمجھتا ہوں، اور شاید جتنے لوگ ہم کھڑے ہیں اس میں سے ایک بندہ بھی اس سے انکار کر لے کہ اس ہاسپٹل کو 1947 سے لے کر یہ 4-5 سال پہلے تک خیراتی ہاسپٹل کہا جاتا تھا یا نہیں؟ اب ہم نے سنا ہے کہ 9 بجے تک کوئی آئے تو اس سے 100 روپے لے لو، 9 بجے کے بعد 500 روپے لے لو، 2 بجے کے بعد 2000 روپے یا کتنے لے لو۔ تو یہ خیراتی ہاسپٹل ہے عوام اور پبلک کے لیے۔ آپ کو اگر اب ایکسیڈنٹ کر لیا خدا نخواستہ اور ہاسپٹل لائے، وہ شناختی کارڈ جیب میں نہیں ہے تو نہیں ہے، پرچہ نہیں دیتی، آپ ویل چیئر بن گئے، اس پر آپ دیکھیں، کہتے شناختی کارڈ ہے تو ویل چیئر دیتے ہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا، اور میں نے اس دن ان کو رسپانسیبل بندے نے کہا سیکرٹری ہیلتھ کے موجودگی میں کہ مجھے ویل چیئر نہیں دے رہا تھا، میں نے اور وہ بھی شاید ان کا بھی کوئی اپنی پالیسی ہو، لیکن ابھی میں جو یہ آپ کی جو بات ہے 7 تاریخ کے اس میں پہنچا دوں انشاءاللہ تعالی۔ دعوت دی، لیکن اب قوم فیصلہ کرے گی کہ اس طرح واقعات پر بھی ہم اگر اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر دیکھ لو کہ کس کا ایجنڈا کیا ہے، وہ قوم معلوم کر لے گی، اور انشاءاللہ تعالی جب الیکشن ہوں گے تو پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ الیکشن کس طرح ملتوی ہوئے تھے، ایک سانحہ تھا نا، اور آج تو پورے صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ میں اس طرح سانے ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہم نے دیکھو، آپ اپنا رول اس میں پلے کرے۔ ہماری جو ایک سیاسی جماعت ہے اس سے پوچھے آپ کو کس نے کہا استعفیٰ دو، آپ کو کس نے کہا کہ اس حالات میں اسمبلی توڑو؟ ابھی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ واپس لے رہا ہوں؟ اب کون گئے ہائی کورٹ میں کہ ہمارے استعفے واپس کرو؟ کیا اس طرح کے لوگ اس ملک کو رول کر سکیں گے؟ خدارا ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ملک کو رول کرنا ایک ویژن رکھتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ہم اس کو پھر بھی بلائیں گے۔ اب 7 تاریخ کو پھر آل پارٹی کانفرنس ہے، پھر ان کو دعوت دی ہے تاکہ ان کو پتہ لگے۔ اور میں آپ کو بتاؤں افسوس کی بات، ایک سیٹ پہ وزیر اعظم ہوتا ہے اسمبلی میں، ایک پہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے۔ اس نے جب بھی خط لکھا، نفرت کا انداز دیکھو، اس نے جتنے خط وزیر اعظم کو لکھے اس کے اوپر نام بھی نہیں لکھا، نیچے دستخط بھی نہیں کیا، چٹ بیچتے تھے۔ اور اس کا ظرف دیکھو، اس کا اخلاقی اقدار دیکھو، وہ اس کو لکھتا تھا وزیر اعظم پاکستان، اور جو جواب تھا اور پھر نیچے دستخط کرتا تھا۔ کیا اس طرح نفرت سے، اس طرح ذاتیات سے ملکیں چلتی ہیں؟ کیا دنیا کی تاریخ بتا دو کہ کسی ملک میں ایک جماعت کے ایم این اے ایم پی ہو؟ ساری دنیا میں مختلف آتے ہیں، اور پھر یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے ماحول کو پرامن بنائے۔ اور آج یہ جو واقعہ ہوا پولیس کا، اس کو دیکھے، ان کی شہادتوں کو دیکھے، ان کی شہادتوں پر جو سیاست ہوئی، اور ان کی شہادتوں کو جس طرح ایک فورسز کے خلاف استعمال کیا گیا، اور ایک اس فورسز کو جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے خلاف کیا، تو یہ کون سا ذہن تھا؟ آپ خود دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا میں کیا طوفان بدتمیزی نہیں عمران ہے، اور سب کی فرائض منصبی میں شامل ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ تو آج آپ نے دیکھ لیا، ہم نے یہ مشینیں دے دی، اور ہاسپٹل کے لیے 2 دن پہلے میں نے ایک میٹنگ کی تھی، سیکرٹری ہیلتھ اس میں آئے تھے، باقی ڈاکٹر صاحبان بھی آئے تھے۔ ہم چیک کر رہے ہیں، ابھی تو چونکہ گورنمنٹ بن گئی اور ہیلتھ کا منسٹر بھی 1-2 دن میں اوت لے لے گا، تو پھر ان سے بھی مشاورت کریں گے، لیکن ہماری کوشش ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ہم ایک پیج پہ ہیں، کوئی مشکل نہیں۔
ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے صوبے یہ ہاسپٹل جو ہے یہ پورے صوبے کا ہاسپٹل ہے، یہ نہیں کہ یہ پشاور کا ہاسپٹل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جس چیز کی ضرورت ہو، جو ان کی مشکلات ہے، ہم یعنی ترجیحی بنیادوں پر اس ہاسپٹل کے اور باقی جو ہمارے KTH ہے، HMC ہے، ان ہاسپٹلوں کے جو بڑے بڑے ہاسپٹل پشاور ہے، اس پہ بوجھ کم کرنے کے لیے ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں گے، ہم پورے کریں گے۔ نہیں تو خیر ہے، میں بزنس کمیونٹی سے اچھا ریلیشن رکھتا ہوں، اسی طرح جیب سے کرتے رہیں گے کہ آپ 10 کا پولنگ سٹیشن سے جو شہر کے وسط میں تھا اس کے پریزیڈنگ آفیسر 4 دن غائب تھے 10 کا میں، اور کیا وزیرستان سے پہلے وزیرستان کو بیلٹ پیپر پہنچانا اور پھر آپ جیسی بیٹیوں کو وہاں پہنچانا لیڈیز پولنگ سٹیشن میں، اور 2 دن وہاں ادھر رکنا، اور پھر آپ وہ بیلٹ پیپر یہاں پر لائے گئے۔ تو میں نے کہ ان کی سیکورٹی کے انتظام کے لیے سیکورٹی ایجنسیوں سے الیکشن کمیشن موجودہ حالات کے مطابق ایک اسی طرح کا مشاورت کرے تاکہ وزیرستان، باجوڑ، کورم ایجنسی، وانا، خیبر ایجنسی اور اس طرح کے علاقوں میں یا سوات کے جو ہمارے مائیں بہنیں ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ جائیں اور واپس وہ امانت واپس لے آئے، نمبر 1۔ دوسرا، ہم نے اس طرح ماحول پیدا کرنا ہے کہ ووٹر آزادانہ طریقے سے جا کے وہ اپنا رائے آگاہی استعمال کرے۔ اور تو ہم نے تو لاشیں اٹھانی نہیں ہے نا، کیا بحیثیت گورنر میرا رائے ہے اور میرے ذہن میں اگر کوئی ایک اچھائی کا منصوبہ ہے، جس طرح میں آیا ہوں اور انہوں نے کہا مشینیں نہیں ہیں، میں نے کہ میں مشینیں دے دوں گا، تو کیا یہ غلط کام ہے؟ یعنی مشاورت ضروری ہے آج کل کے حالات میں۔ اور آئین کا دفعہ 254 پڑھ کے دیکھ لیں۔ آپ کہتے ہیں نا آئین آئین آئین، آپ 254 پڑھیں، وہ کیا کہتا ہے؟ 254 کہتا ہے کہ اگر اس حالات میں کوئی بھی چیز، نو الیکشن، کوئی بھی ایسا اقدام اگر وہ نہ ہو سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جو کام کرنا تھا وہ ختم ہو جائے گا، وہ اپنے پیریڈ پر دوبارہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ اس موقع پر آئے۔ آج ہاسپٹل آنا ہمارے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ 1 مہینہ پہلے ایک دوست نے فون کیا، بلکہ میسج کیا تھا، جب میں صبح نماز پڑھی میں نے میسج چیک کیا، جب میں نے میسج چیک کیا تو اس میں لکھا تھا کہ میری والدہ جو ہے وہ میں نے ویل چیئر پر بٹھائی اور میرا نمبر نہیں آ رہا ہے کہ میں بیڈ پہ میں ان کو سلا سکوں اور ان کے ڈائلائسس ہو۔ تو پھر میں اسی دن آیا، اسی وقت شام کے ٹائم تقریباً آیا تھا، تو ڈاکٹر حضرات نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس 16 مشینیں ہیں اور باقی ہے نہیں، جب بھی جتنے یہ لوگ فارغ ہوتے ہم دوسرے بٹھاتے، تو میں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے مشینیں دے دوں گا، یعنی اپنی جیب کی طرف سے، تو یہ ان کو دیے اور بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو پولیس کے جوان جنہوں نے ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اس ریاست کے لیے جو بہت بڑی قربانی دی ہے، تو میں نے کہ میں دوسری بار بھی ان کی عیادت کروں، جو تکلیفات ہیں اس تکلیفات دیکھوں، اور اگر کوئی مشکلات ہے اس مشکلات کے حل کے لیے کوشش کریں۔ اور ڈاکٹر صاحبان چونکہ ان کا جذبہ ہم سے زیادہ ان کے لیے ہے اور وہ تو مسلسل کوشش کرتے رہیں گے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ قومی سانحہ ہے اور اس میں ہر پاکستانی نے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ وارڈ مین ہے، لیکن ایک مشاورت کرے تاکہ پولیس یہ اپنی ڈیوٹی ایکسیپٹ کرے کہ ہم ان تمام ضلعوں میں پولیس بھیجیں گے۔ یہ جب دھماکہ ہوا اور یہ حالات جب بگڑ گئے تو ایک پارٹی کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے؟ سر، ساتھ میں اس کے ساتھ ایک سپلیمنٹری کوشچن یہ ذاتی طور
ذاتی طور ماته ویلې شي الله دې تاسو دې تاسو دا دې تاسو نه ما ماذا مخ سوري الشمس اللي بنشتغل څنګه وسه تاسو قرباني ټول پاکستان ته وخت پرون تاسو پته کړی تاسو ګور پنجاب وزیر اعلی راغلی د سند وزیر اعلی راغلی د کشمیر صدر راغلی د بلوچستان راغلی وزیر اعظم صاحب راغلی آرمي چیف راغلی ټول خلک تاسو په قرباني باندې فخر کوي تاسو د ملک شری هغه سپورټ کوي چې ورته نشان لا بند كده بند تاسو د جوړیو بس ته څه قسمت بس تاسو باندې راځي څو وینم ته ورته شوې څنګه شو یو ودی ميلا دا وایي تاسو په دې کې ودی سین پرونه غلې تاسو له تم راغلي د بلوچستان ودی لا راغلي دي لك مره چې تاسو نو خان سره بس جسمي سپورت سره غلي حال ته څه توسي یمن نواز خان سره آیات سره چا سره نوصل لي خاصه جی 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 خاصه دې ته کورس راغلی استاد قرباني باندې شپه تاریخ الگ الگ موبائل سے آتا ہے استاد قرباني چې دې لوی تاریخ راکړي او تاسو جذبه دور د پولیس قرباني ډېرې وي داسې څه چې په فخر او دا وجه تاسو اور ہاسپٹل کو بھی دیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت آصف بھائی ٹھیک ہے نا بھائی سر جی جی سر